السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہم علمنا الکتاب والحکمہ، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی نجیح العرباض بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، جو حدیث شریف آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے متعلق ہے، اور آپ نے امت کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے، سیدھے راستے پر قائم رکھنے کے لیے کئی نسخے بتائے ہیں۔ اللہ کا برگزیدہ اور محبوب بندہ بنانے کے لیے کئی طریقے سکھائے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف کے راوی عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، اور ایسی نصیحت فرمائی، ایسی نصیحت کی کہ ہمارے دل ڈر گئے اور ہماری آنکھیں بہہ پڑیں۔ ایسا لگا جیسے یہ الوداعی نصیحت ہو، کوئی جانے والا زندگی کے آخری لمحات میں جو نصیحت کرتا ہے، ایسی نصیحت لگی۔ بڑے رقت قلب کے ساتھ آپ نے نصیحت فرمائی، جس سے دل پر ایک نرمی کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آنکھیں بہہ پڑی۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ یہ الوداعی نصیحت ہو آپ کی۔ جب الوداعی نصیحت ہے تو آپ ہمیں وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم پر تقوی لازم ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ تقوی میں اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ کوئی صرف اوامر پر عمل کرے، اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے اگر صرف ان پر عمل کرے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص صرف ان باتوں پر عمل کرے جن چیزوں سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، صرف ان چیزوں پر اگر وہ عمل کرتا رہے تو متقی نہیں ہو سکتا، بلکہ اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب، ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے تقوی۔ اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، مستحبات کا اہتمام، ان چیزوں کا نام ہے تقوی۔ تو تقوی کے لیے آپ نے وصیت فرمائی والسمع والطاعہ، اور سمع و طاعت کی۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں، آپ کی سمع و طاعت کی جائے، اور آپ کے بعد پھر مسلمانوں کا جو خلیفہ اور امیر منتخب ہو اس کی سمع و طاعت کی جائے، جب تک وہ بھلائی کا اور خیر کا حکم دیتا رہے۔ آپ غور کیجئے آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو اطاعت کا لفظ ہے
وہ مستقل ہے، غیر مشروط اطاعت ہے، مستقل اطاعت ہے، لیکن وہ اولی الامر منکم کے ساتھ اطیعوا نہیں، وہ اطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر کی اطاعت مستقل اور غیر مشروط نہیں ہے، مشروط ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ بھلائی کا حکم دے، جب تک وہ نیکیوں کا حکم دے اطاعت کی جائے گی، جب معصیت کا حکم دینے لگے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے وہاں اطیعوا کا لفظ نہیں آیا۔ اور امیر جب تک بھلائی کا حکم دے، حتیٰ کہ اگر اس کے اپنے اندر خامی ہے، کچھ کمی ہے، لیکن وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہا ہے، اس وقت تک اس کی بات مانی جائے۔ برائی کا حکم دے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی معصیت کا اگر حکم ہو تو۔ ایسے ہی امیر اگر بھلائیوں کا حکم دے رہا ہے، لوگوں کو جمع کیے ہوئے ہے، جماعت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس کی اطاعت کی جائے، اس کا کہا مانا جائے اور اس کے ساتھ جڑ کر رہا جائے۔ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اختلاف سے بچانا چاہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے بتایا کہ اولاً تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ قریش تھے، لیکن اگر قریش سے کوئی خلیفہ نہیں ہے، غیر قرشی خلیفہ ہے اور مسلمانوں نے اسے اپنا امیر منتخب کر لیا ہے، جو صاحب الرائے ہیں، اہل حل و عقد ہیں، انہوں نے اس کو امیر منتخب کر لیا ہے، تو اس کی بات پھر مانی جائے، چاہے وہ غیر قرشی کیوں نہ ہو۔ غیر قرشی کیا، اگر وہ حبشی کیوں نہ ہو اور اس کا سر بہت چھوٹا ہو، اس کی ناک چھپٹی ہو، وہ خود کالا کلوٹا ہو، لیکن اگر مسلمانوں نے اسے اپنا سربراہ مقرر کر لیا ہے تو اس کی بات تسلیم کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بہت سی بھلائیاں انجام پاتی ہیں، خیر کے کام ہوتے ہیں، اسلام کی بالادستی ہوتی ہے، اسلامی حدود کی رعایت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ کہ تم پر امیر بنا دیا جائے ایک حبشی غلام ہی، تب بھی اس کی اطاعت کی جائے، تب بھی اس کی فرما برداری کی جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا جنگ موتا میں، اور تمام مسلمانوں نے اس کی اطاعت کی۔ اور اپنی آخری زندگی میں جو لشکر آپ نے ترتیب دیا، لشکر کوچ نہیں کر سکا، بعد میں دور صدیقی میں وہ لشکر روانہ ہوا، اس پر آپ نے امیر بنایا تھا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو۔ دونوں آزاد کردہ غلام تھے سمجھیے، لیکن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی۔ آگے کیا کہا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا، انہو من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ گویا آپ نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ اختلافات ہوں گے۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ یہود 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آپ نے کہہ دیا تھا کہ تم ضرور بالضرور پیروی کرو گی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، شانہ بشانہ، قدم بقدم۔ اور یہ تنبیہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس اختلاف سے بچنے کی راہ بتا دی تھی۔ چنانچہ آپ نے کہا انہو من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ میرے بعد بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ ایسے ماحول میں ایک صحیح العقیدہ اور سچے مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، انہیں مضبوطی سے تھامے رہنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ یہاں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ صاحب دیکھیے یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے،
20 رکعت جو ہے وہ خلفائے راشدین کی سنت ہے. 3 طلاق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. لیکن میرے بھائیوں، اس پر آپ غور کیوں نہیں کرتے کہ حدیث شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم پر میری سنت لازم ہے. پہلے آپ نے کہا میری سنت، بعد میں کہا وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفائے راشدین کا طریقہ. اور خلفائے راشدین کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی نیا معاملہ پیش ہوتا، فرض کر لو اجتہاد کبھی نہیں کیا انہوں نے. فرضی اجتہاد خلفائے راشدین نے اور صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا. کوئی واقعہ جب پیش آتا تب وہ قرآن پاک سے تلاش کرتے، وہاں نہیں ملتا احادیث نبویہ کے ذخیرے میں تلاش کرتے. اگر انہیں وہاں نہیں ملا تو صحابہ کرام میں جو علماء صحابہ ہوتے ان کو جمع کرتے، ان کے سامنے مسئلہ پیش کرتے اور کہتے کہ کیا آپ کے پاس اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، اب انہوں نے بتا دیا، بات ختم ہو گئی. اگر کسی کے علم میں نہیں ہے تو پھر سب مل کر غور کرتے کہ کیا اس طرح کا کوئی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا؟ اگر پیش آیا ہے تو آپ نے اس معاملے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ عدالت نبوی کے فیصلے معلوم ہو جاتے تو پھر وہی تسلیم ہو جاتا اور اسی پر عمل. اگر نہیں ہوئے تب اجتہاد کرتے، تب غور کرتے. گویا یہ پتہ چل رہا ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے نہ ملے تب صحابہ کرام کے طریقے پر لوٹیں گے. پہلی فرصت میں نہیں کہہ دیں گے کہ چلو صحابہ خلفائے راشدین کی سنت موجود ہے. ارے بھئی آپ یہ دیکھیے کہ کیا خلفائے راشدین سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے؟ موجود ہے تب پھر آگے نہیں جا سکتے. نہیں موجود ہے تب پھر خلفائے راشدین کے فیصلے تسلیم کیے جائیں گے، انہیں تلاش کیا جائے گا. تو یہ ترتیب ہے. ہم لوگ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کے لیے کہا تھا. حالانکہ میں نے اپنے پورے درس میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ اختلافی مسائل میں ذکر نہ کروں، وہ باتیں ذکر کروں جو مسلم ہیں یا اس سے لگتی باتیں ذکر کروں جو لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. 20 رکعت کی بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کرنے کی جو آثار ملتے ہیں، اولاً تو منقطع ہیں، سند میں انقطاع ہے، اور ثانیاً ضرورت کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسرے اور صحابہ کرام سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی ہیں. جب یہ موجود ہے کہ آپ کی رات کی نماز 8 رکعت ہوتی تھی 2 رکعت کر کے، اور جب صبح کا اندیشہ ہوتا تو آپ وتر پڑھ لیتے تھے. تو جب یہ موجود ہے اور صحیح روایات سے موجود ہے، بخاری اور مسلم کی روایت موجود ہے، تو آپ پھر وہاں نیچے کیوں اترتے ہیں؟ اترنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر اترتے ہیں تو اس کا مطلب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک چھوڑ دے رہے ہیں. جبکہ ترتیب کیا بتائی گئی؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور بعد میں خلفائے راشدین کا طریقہ. جب میری سنت سے نہ ملے تب. آگے کیا کہا؟ عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو اور اسی پر عمل کرو. اور جب یہ مضبوطی سے تھام لیں گے تو اختلاف نہیں ہوگا. اور پھر اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا آپ نے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار خبردار دین میں نئی چیز نہ نکالنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور یہ کلمہ تو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ دہرایا. 10 سال میں کم از کم 500 تو جمعہ کے خطبے ہی ہو گئے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو خطبۃ الحاجہ جیسی ضرورت پڑتی تھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت کو سب سے زیادہ آپ نے بدعات سے
ٹوکا اور سب سے زیادہ جس چیز کی تلقین کی وہ کتاب و سنت کی تلقین کی۔ آج امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت سے، یہ آپ کی وصیت ہے، اس وصیت سے دور جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس پر یہ کہہ دینا کہ صاحب سواد اعظم ہیں اور کثرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ حق پر عمل کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے۔ لا تزال طائفۃ من امتی، برابر میری امت کا ایک گروہ، اور طائفہ جو ہے وہ چھوٹی جماعت ہی کو کہتے ہیں، وہ برابر حق پر قائم رہیں گے، وہ کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اور کوئی ذلیل و رسوا کرنے والا انہیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا۔ تو جو صحیح بات ہے اس پر عمل کیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ تعداد کیا ہے، ورنہ تعداد تو اس نے کہہ دیا تھا ابلیس نے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تو ان انسانوں میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو ناشکرا ہی پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اس مبارک مہینے کے درس کے اختتام پر بالقصد و ارادہ میں نے جو حدیث منتخب کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اس وصیت کو ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، اور اپنی زندگی کے تمام کاموں میں کتاب و سنت کی اتباع کریں، اپنے تمام مفادات ترک کر کے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو غالب کریں، اور جب ان دونوں مصادر میں نہ ملے تو صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کا عمل کیا ہے وہ دیکھیں، اسی کے مطابق عمل کریں، اور بدعات سے بچیں کہ بدعات تو سراپا گمراہی، سراپا اختلاف ہے۔ بدعات کا معاملہ یہ ہے کہ مالے گاؤں والے کسی بھی انداز مناتے ہوں گے، یو پی والے اس بدعات کو، ربیع الاول کے اس بدعات کو اس دوسرے انداز میں مناتے ہوں گے، مدھیہ پردیش والے محرم کو دوسرے انداز میں مناتے ہوں گے، کیرلا والے رجب کو دوسرے انداز میں مناتے ہوں گے۔ بدعات کا مطلب ہی ہے کہ نہ وہ فیکٹ ہے نہ وہ مستقل، وہ صحیح رہ ہی نہیں سکتا ہے، بس الگ الگ انداز میں منا رہے ہیں۔ سنت ہے کہ ایک راستہ ہے بس، بدعات کے تو انیک راستے ہیں۔ بدعات کا مطلب ہی اختلاف ہے، اور اختلاف کا مطلب گمراہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو ہم لوگ اپنی زندگی میں لازم پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی محبت نصیب فرمائے، دین پر مر مٹنے کا جو ان کا جذبہ تھا ہم سب کو اس جذبے سے سرشار کر دے، بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، اور جس طرح اس نے ہمیں رمضان میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، سال کے بقیہ 11 مہینوں میں بھی اسی طرح ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، اور رمضان کی مبارک ساعتوں کے نتیجے میں ہم سب کے گناہ بخش دے، ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، ہم سب کا داخلہ جنت میں یقینی بنا دے، ہم سب کو اپنے دیدار قیامت میں اپنے دیدار سے مشرف اور معزز کر دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صدیقین، شہداء، صالحین، مقربین، اولیاء میں شامل فرما لے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔